دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ والی پیٹیشن ہے، اس میں حکومت جو ہے وہ گویا اس نے عدالت پر خود کو حملہ کیوں کیا، اور اس کے کیا یعنی عوامل کار فرمات تھے، یہ کیوں صورتحال پریسیپیٹیٹ ہوئی، اور اب اس کا کیا فال آؤٹ ہے۔ اس میں کیا ایک ہی سر جو ہے وہ گرے گا یا گر چکا، یا اور بھی ہیں کچھ؟ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال ڈیولپ کیوں ہوئی۔ قاضی فائز عیسیٰ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نامنظور ہیں، وہ کیونکہ آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہیں اور تھوڑا انڈیپینڈنٹ مزاج رکھتے ہیں، اور اس قسم کا جو گستاخانہ مزاج ہے وہ ظاہر ہے طاقتور حلقوں کو پسند نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شوکت عزیز کے سلسلے میں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ شوکت عزیز تو اس کلہاڑی کے نیچے آ گئے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ہی پروو ٹو بی اے ہارڈ نٹ ٹو کریک۔ تو اس کا سبب یہ ہے، ایک تو ظاہر ہے وہ ہائی کورٹ کے جج تھے، یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، یہ یعنی سٹیکس بہت ہائی ہیں۔ دوسرا اس میں فیکٹر یہ ہے کہ اس وقت ثاقب نثار نامی ایک یعنی چیز تھی سپریم کورٹ میں، اب پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی تو اسٹیبلشمنٹ کا وہ تو گویا سمجھ لیں کہ ایک آٹومیٹڈ پرزہ تھا کہ وہ جو ہی بٹن دباتے وہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تیزی سے ان کی پالش کرتا۔ تو بہرحال اس شوکت عزیز جو ہیں وہ ان کی قربانی ہو گئی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں یہ ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایک تو نثار نہیں تھا، دوسرا اگرچہ کھوسہ صاحب بھی بظاہر یہی لگتا تھا کہ وہ بھی ثاقب نثار ہی ثابت ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے خوش آمد میں، اور یہ کوئی اتنی انفاؤنڈڈ بات نہیں تھی، لیکن وہ کامیاب اس مرغی کو ذبح کرنے میں نہیں ہوئے۔ اس کی اسباب یہ ہیں کہ وکلاء برادری کا ریئیکشن بڑا اپروپریٹ اور آپٹیمم اور ان ٹائم تھا، جبکہ شوکت عزیز کی صورت میں وہ تذبذب کا شکار تھے، اور اس کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ لوور کورٹ، یعنی لوور کورٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہائی کورٹ سے نیچے، یعنی ہائی کورٹ کے جج تھے۔ اور اس کے علاوہ شوکت عزیز صاحب جو ہیں ان کا ایک اور بھی اسپیکٹ تھا، اگرچہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یعنی لتاڑا تھا اس کیس میں، وہ بھی فیض آباد دھرنا والا معاملہ اور بعد میں پھر بار سے خطاب کے دوران، لیکن عملی طور پر اس کا اقدام بہرحال سیاستدانوں کے لیے بھاری رہا کہ ان کا جو زور بازو ہے وہ سیاستدانوں پر چلا۔ انہوں نے اس وقت کی سویلین حکومت کو یہ تنگ کیا عملی طور پر، ایک سبب یہ تھا۔ اور اس طرف سبب یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے بالکل فیصلے میں یہ بات لکھی کہ آرمی چیف یا سروسز چیفز جو ہیں ان کو حکم دیا کہ جو لوگ سیاست میں ملوث ہیں، گٹھ جوڑ کرتے ہیں یا اکساتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ ویسے عجب بات ہے کہ ان کے خلاف آج تک کارروائی نہیں کی گئی، یعنی اس سپریم کورٹ کے حکم عدولی کی گئی، اور اس پر کوئی کنٹمپٹ وغیرہ کا بھی کوئی چانس نہیں، الٹا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس جج کو کٹہرے میں لے آئے اور اس کے خلاف ریفرنس پیش کیا۔ ایک تو ظاہر ہے اس کی یعنی اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی، دوسرا حالات بڑے اپٹیمم ہو گئے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کہ ایک ججوں میں بھی مبینہ طور پر فرکشن موجود تھی، گروپنگ موجود تھی، جس میں سر فہرست کھوسہ صاحب چاہتے تھے کہ اس مرغی کو اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ذبح کر کے اس کا پر بھی اپنی ٹوپی میں سجائے، لیکن وہی کہ وکلاء کے ان ٹائم اور بھرپور ریئیکشن کی وجہ سے، اور وکلاء کے علاوہ بعض اور جو سیمی پولیٹیکل این جی اوز ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کسی حد تک گڈ ول اخلاقی سپورٹ کی وجہ سے، اور کیونکہ ان کے پاس ٹائم بھی بڑا لیمیٹڈ تھا، تو کھوسہ صاحب جو ہیں وہ اس مرغی کو ذبح نہیں کر سکیں۔
اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے پاس کنڈیوسو حالات اس لیے بظاہر پیدا ہو گئے. ایک تو ظاہر چیف جسٹس تھا کھوسا صاحب, دوسرا ججوں میں اختلافات موجود تھے, اور قاضی فائزی صاحب ایون ود ان ہز بردر ججز بھی پاپولر آدمی نہیں ہیں باوجود. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو موجودہ سیٹ اپ پالیسیوں کا بنا حضرت خان صاحب کا جو بنی گالہ کے اہل تصوف ہیں اور ان کے جو سلسلہ بنی گالیہ شریف ہیں, اس میں دیوتا جو ہے سومناتھ کے وہ بڑا سینٹرل ان کا کردار ہے ان کے تصوف کے نظام میں. تو اس وجہ سے انہیں یہ لگا, اور پھر اس پر سونے پر سہاگا یہ تھا کہ اس جو اسٹیبلشمنٹ کے نامینیز یا ان کی منظوری سے خاص طور پر اٹارنی جنرل اور وزیر قانون تھے, ان کا بیک گراؤنڈ مشرفیہ فرقے سے اور پھر ایم کیو ایم سے تھا, جنہیں ظاہر ہے ججوں سے اور عدالتوں سے خاص طور پر پرابلم ہے. تو اس وجہ سے حالات بڑے موزوں تھے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب پر قسمت جو ہے وہ مہربان رہی, اور حکومتی اقدام گویا ایک سوسائڈل اٹیک تھا ججوں پر. اب ان کے بچنے کا سبب ایک تو یہ بنا کہ کھوسا صاحب چلے گئے اور ان کے پاس مقصر ٹائم ہونے کی وجہ سے وہ یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے. وکلاء کا ریئیکشن ان ٹائم, اور وہ نان وکلاء تنظیمیں بھی بعض جو ہیں وہ بھی میدان میں آئیں, اور بڑے بڑے لیگل نام یعنی وکلاء تنظیموں کے علاوہ بھی پولیٹیکل اور لیگل لوگ جو ہیں وہ میدان میں آئے. اور پھر موجودہ حکومت کی وہ جو بی آر ٹی ماڈل ہے ان کا, یعنی گورننس کا ماڈل موجودہ حکومت کا بی آر ٹی پشاور ماڈل, کہ وہ ہر ایشو کو غیر ضروری طور پر اور بڑی محنت سے خراب کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ جو حرکت کی, اور اس سے پہلے بھی جب بھی سپریم کورٹ میں کوئی ہیرنگ ہوتی تو یہ نابغہ روزگار جو شخصیت تھی جن کا نام کیپٹن ریٹائرڈ انور منصور خان تھا بطور اٹارنی جنرل, وہ ہمیشہ احمقانہ باتیں کرتے اور اریٹیٹ کرنے والا رویہ اپناتے. اور اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے بظاہر قریب تھے, اپنی بھی ان کی ایک اوریئن تھی قاضی فائزی صاحب کے خلاف, تو وہ بھی اس سے فیڈ اپ ہو گئے, اس یعنی موجودہ حکومتی رویے سے وہ گویا بذات خود اریٹیٹ ہو گئے. اور انہوں نے وہ جو قاضی فائزی صاحب پر فوکس ہونا چاہیے تھا حکومت کا, اس فوکس کو کیونکہ انہوں نے ڈسٹرب کر دیا, اور اس گویا اس دشمنوں میں قاضی فائزی صاحب کے علاوہ باقی ججز کو بھی محسوس ہوا کہ یہ الٹیمیٹلی ہمیں بھی ذلیل کریں گے, لہذا ان کی مخالفت بردر جج کے خلاف جو ہے وہ ٹیمپر ہو گئی. اور اس پر وہ جو کہتے ہیں نا پرووربیل لاسٹ سٹرا آن دا کیملز بیک, وہ یہ جو ریمارکس ہیں اب ظاہر منظر پر آ چکے ہیں. اٹارنی جنرل نے ہیرنگ کے دوران یہ دیے کہ یہ جج ملے ہوئے ہیں اور ان کی مرضی سے, اور گویا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, یہ پٹیشن تیار کرنے میں حصہ ڈالا ہے, اور خود ہی تیار کر کے خود ہی مشورے دے کر اب خود ہی ایڈجوڈیکیٹ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں قاضی فائزی صاحب کے خلاف. اب یہ اتنا براڈ معاملہ تھا, حملہ اتنا وسیع تھا کہ پورا بینچ ہی اس کی لپیٹ میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا, اور وہ انسلٹنگ محسوس ہوتا تھا یہ معاملہ. تو اب ان کے پاس کوئی اور وے آؤٹ نہیں تھا, یا تو بالکل تابع محمل کی طرح وہ یعنی بالکل ایک ایبجیکٹ مینر میں اس چیز کو ڈائجسٹ کر لیتے, اور شروع میں انہوں نے ڈائجسٹ کرنے کی کوشش بھی کی. حکومت کو گویا 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا ٹائم بھی ملا, لیکن حکومت نے اس چیز کو محسوس نہیں کیا, اس لیے کہ حکومت بی آر ٹی ماڈل میں یہ محسوس کرنے والا سسٹم آف ہے, وہ محسوس چیزوں کو نہیں کرتے. لہذا جب انہوں نے محسوس نہیں کیا اور اس کی ان ٹائم ریمیڈی نہیں کی, حالانکہ اسی وقت اگر وہ انکنڈیشنل انداز میں معذرت کر لیتے, یا اسی وقت جو شہزاد اکبر بھی وہاں پر موجود تھا, وہ بھی ظاہر قانون دان ہے, وزیر قانون فروغ نظیر میں موجود تھا, وہ بھی کوئی ریمیڈیل میئر یا ڈیمیج کنٹرول کے اقدامات کرتے, تو بڑی حد تک یہ امکان تھا کہ یہ سوسائڈل اٹیک جو ہے اس کا اثر منیمائز ہو جاتا. لیکن انہوں نے بھی انتظار کیا,
اور جج جو ہیں گویا وہ جو ان کی ایک طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایورین تھی وہ تو بریج اپ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، اور وہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ یعنی وینٹ اس کو مل گیا، ری چینلائز ہوگی. لہذا انہوں نے پھر ان رائٹنگ ظاہر آرڈر کر دیا عمر عطا بندیال نے جو بینچ کے سربراہ ہیں. اب کوئی وے آؤٹ نہیں تھا. اگر یہ پروف لاتے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کا موقف 100% ثابت ہو جاتا، لہذا پٹیشن سکسیڈ ہو جاتی. اگر یہ نہیں لاتے، جیسا کہ وہ نہیں لے کے آئے، تو ظاہر ہے پھر خود کنٹمپٹ میں آ جاتے، اور پھر یعنی اس کا کنسیکوینسز آپ نے دیکھ ہی لیا. تو پھر انہوں نے یہی سمجھا کہ ایک اب وے آؤٹ ہے کہ اس کو قربانی کا بکرا بنائیں، اور اس قربانی کے بکرے کو انہوں نے مجبوراً ذبح تو کر دیا، لیکن کیا یہ قربانی کا ایک بکرا کافی ہے؟ موجودہ صورتحال یہ ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے 1-2 بکرے اور خاص طور پر شہزاد اکبر جنہوں نے یہ ایسٹ ریکوری یونٹ وغیرہ کے ذریعے یعنی ایک مبینہ طور پر یہ ریفرنس تیار کرنے میں پیوٹل رول ادا کیا ہے، اور کلیکشن آف انفارمیشن جو ہے وہ ظاہر ایجنسیز کے تھرو اور ایسٹ ریکوری یونٹ بظاہر جو ہے اس کو سامنے رکھ کے اکٹھی کی ہے، جس کو وہ ججز جو ہیں سرویلنس سے تعبیر کر رہے ہیں. اور فروغ نسیم بھی کیونکہ اس کو تیار کرنے میں ظاہر ہے پیش ہیں، اور وہ بھی بڑی حد تک یعنی عدلیہ کو نیچا دکھانے میں سامنے ہیں. تو اس کا امکان یہی ہے کہ یہ 2 بکرے بھی ساتھ کہیں قربانی پر یعنی ان کی بھی قربانی ہوگی. تو دیکھتے ہیں. لیکن اس سے بات ایک طے ہو گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یا تو اب یہ ریفرنس واپس لے گی حکومت، اگر نہیں بھی لے گی تو قاضی فائز عیسیٰ کی پٹیشن ایڈمٹ ہو جائے گی اور ریفرنس جو ہے وہ خارج ہو جائے گا. اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ 2023 میں چیف جسٹس بننے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. یعنی یہ جو خودکش حملہ حکومت نے کیا ہے، اور اس خودکش حملے میں آگے کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، اپنا ہی ڈیمیج ہوا، خودکشی مارے گئے ہیں، صرف ٹارگٹ کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ گویا اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑا ڈینٹ ہے. یہی اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو نشانہ ہو اس پر فوکس رکھیں. اگر اس نشانے کے ساتھ باقی لوگوں کو ملوث کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے ٹارگٹ کو بچا جاتے ہیں. اب اگر حکومت صرف قاضی فائز عیسیٰ کو ہی نشانے پر رکھتی، باقی ججز کو اس میں شامل نہ کرتی، اپنی حماقتوں اور بے احتیاطی کی وجہ سے انہیں شاید یہ فیل ہوتا تھا کہ سیم بنے کوتوال اب ڈر کاہے کا، کہ جناب وہ جو ایکسٹینشن گزیدہ ہیں یا ایکسٹینشن جنہوں نے حاصل کی ہوئی ہے حضرت باجوہ صاحب، کیونکہ وہ ان کی پشت پر ہیں، گویا سومناتھ کے سارے جو دیوتا ہیں وہ ان کے لیے ہیں، اس لیے ان کی ہر حماقت جو ہے وہ اس کے کنسیکوینسز سے بچ جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. یہ جو اقتدار اور قدرت ہے یہ ایکسکلوسیو اور پرفیکٹ انداز میں صرف قادر مطلق کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. باقی سب اقتدار اور طاقتیں جو ہیں بہرحال انسانی جو میٹیریل ہے اس پر مبنی ہوتی ہیں اور ناپائیدار ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ اس کو انجوائے کرتا ہے تو نشہ بڑا اس سے چڑھتا ہے جی. وہ بنی گالا کا نشہ دیکھ لینا کہ چھوٹا سا نشہ ہے، اور جن کے پاس اصل میٹیریل ہے، اصل سبسٹانس ہے، اس نشے کی تو بات ہی کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو پسند آئے پروگرام تو سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. خدا حافظ.